بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق اللہ وائس کے ناظرین السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت شیخ ابو مالک رحمت اللہ علیہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں کھڑے تھے۔ شیخ زیال کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ وہاں پر تشریف لائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک میں عصا مبارک تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ کوئی مجھے کرامت دکھائیں۔ اچانک آپ رحمت اللہ علیہ نے میری جانب دیکھا اور مسکرائے اور اپنا عصا مبارک زمین پر مارا تو وہ عصا مبارک روشن ہو کر چمکنے لگا اور مدرسے میں ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ 1 گھنٹے تک مسلسل عصا مبارک چمکتا رہا۔ پھر میں نے آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر معافی طلب کی اور فرمایا کہ میں آئندہ کے بعد اس قسم کی کبھی کوئی خواہش نہیں کروں گا۔ اسی طرح سے ایک واقعہ اور مقبول ہے کہ حضرت ابو الحسن علی بن ملاب رحمت اللہ علیہ سے معقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک جماعت کثیر کے ہمراہ پیرانے پیر روشن ضمیر حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی زیارت و سعادت کے لیے روانہ ہوا۔ اس دوران بے شمار لوگ میرے پاس آتے رہے اور اپنی مشکلات کی حل کے لیے مجھ سے کہتے رہے کہ میں حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سے ان کی سفارش کروں۔ حضرت ابو الحسن علی بن ملال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راستے میں ایک بد اخلاق لڑکا تھا، وہ بہت ہی ڈھیٹ اور شرابی تھا۔ وہ ہمارے قافلے میں شامل ہو گیا اور مجھے اس بات کا علم تھا کہ یہ اکثر و بیشتر ناپاک رہتا ہے، بول و براز کے بعد یہ اپنی صفائی بھی نہیں کرتا۔ حسن اتفاق کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سے بھی راستے میں ہی ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابو الحسن فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سیدنا حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لوگوں کے پیغامات پہنچائے اور پھر مجھ سمیت میرے ساتھ تمام لوگوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کو عقیدت و محبت سے چومنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو الحسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس بد اخلاق لڑکے نے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ چوما تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے چہرے پر داڑھی نمودار ہو چکی تھی اور اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کے دستے ہاتھ پر توبہ کی اور پھر اس کا شمار نیکوکاروں میں ہونے لگا۔